کہ ہیرودیس بادشاہ کا لقب یہودیوں کا بادشاہ ہے. ایسو وہ ہیرودیس بادشاہ سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ، تو یہودیوں کا بادشاہ، دور تیرے ہی گھر میں یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہوگا. ایسو ایک نئی رات بات سیکھیں کہ وہ مجوسی ایسے نہیں آئے. خداوند کے پلان کے مطابق وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودی، وہ کہتے تھے کہ چونکہ بادشاہ اپنے کو یہودی کہتا ہے اور اپنے دربار میں سردار کہم بھی رکھے ہوئے ہیں، فقیہ اور فریسوں سے بھی صلاح مشورے کرتا ہے. بھائی آپ ایک پیچھے کہتے لوگوں کو آنے میں اندر بھیج دیں، ایک آدمی ان کو آگے، وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کو پلیز آگے آپ اندر بھیجتے جائیں ان کو پلیز. اور کہتے ہیں کہ یہودا، یہ جو ہیرودیس بادشاہ ہے، اس کو یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ اپنے کو یہودی کہتا ہے. سردار کہن اس کے دربار میں ہیں، فقی فریسی اس کے دربار میں ہیں، اور یہ یہودیوں کے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ شریعت سے، شریعت کے معاملے میں ان سے صلاح مشورہ کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ زور یہ بادشاہ جس کا ہم نے ستارہ پورن میں دیکھا ہے کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، اسی لیے یہ بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمیں بتا کہ جو ستارہ ہم نے پورن میں دیکھا جس بادشاہ کے بارے میں، وہ تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے. بادشاہ کے کیا کہتے ہیں آگے 33 آیت میں وہاں لکھا، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. آج بہت سی قومیں ہیں جب ہم ان کے سامنے خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیں، گھبرا جاتے ہیں. وہ سننا پسند نہیں کرتے. وہ ہم کہتے ہیں خدا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ سننا پسند نہیں کرتے. اسی طرح ہیرودیس بادشاہ نے بھی مجوسیوں کے منہ سے یہ لفظ سننا گوارا نہیں کیا. وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا بات، کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا، یہ کس طرح ذکر کر رہے ہیں، اور اتنی دور سے آئے ہیں، ایک ستارہ دیکھتے دیکھتے یہاں ہمارے محل تک پہنچ گئے. عزیزو، آج دنیا کے کونے کونے میں اس ستارے نے دھوم مچا دی. آج دنیا کے ہر کونے میں یہ ستارے چمک رہے ہیں، گھروں میں چمک رہے ہیں، آسمان پر چمک رہے ہیں. عزیزو، یہود یہ کہتا ہے کہ پریشانی اب عالم ہو گیا، سب کے اوپر پریشانی چھا گئی. آج ہم جب کسی غیر مسیح سے بات کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں تو پریشانی کا شکار ہو جاتے، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان میں یہ ہمت نہیں ڈالی کہ وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بات سن سکے. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارا خداوند عظیم بات ہے اور خداوند کی باتیں خداوند ہی کے لوگ سن سکتے ہیں، دوسرے نہیں سن سکتے. ہیرودیس بادشاہ کے گھبرانے کی ایک وجہ یہ تھی. یہ کیوں گھبرایا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ خبر سنا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹ بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے، لیکن بادشاہ ہی بادشاہ کے بارے سن کر گھبرا گئے. کیسر کی طرف یہ حکم تھا، بہت سنا، کیسر کی طرف یہ حکم تھا کہ جس بادشاہ کی مملکت میں اگر کوئی غداری ہوئی یا بدامنی ہوئی یا کوئی شور شرابہ ہوا تو وہ اس کی حکومت کو ختم کر دیتا تھا. اور اگر اس کی حکومت میں کسی لیڈر نے سر اٹھا لیا تو اس کو ختم کر دیتا تھا یا اس کو مروا دیتا تھا. اسی خوف سے ہیرودیس بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میری سلطنت میں، میری مملکت میں کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا جس کا مجھے علم نہیں، میرے لوگوں کو پتہ نہیں، یہ کیسا بادشاہ. اور اس کا یہ خوف تھا کہ اگر یہ بات کیسر کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے مروا دے گا یا میری حکومت کو ختم کر دے گا. آج دنیا کے لوگ بھی اسی طرح ڈرتے ہیں، جب ان کی کوئی پوسٹ سے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. عزیزو، اس کا کیا تھا ہیرودیس کا کہ یہ بات میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اگر کیسر کو پتہ چلے گا تو کیا کہے گا، میری تو حکومت جاتی رہے گی. عزیزو، اسی لیے مجوسیوں کی بات سن کر وہ ڈر گیا. لیکن مجوسی یہ بات نہیں جانتے تھے
کہ یہ عظیم ہستی، غور سے سننا، ہمارے خداوند کسی ظالم بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے؟ سنی میری بات؟ کوئی بات سنی؟ کیا ہمارا عظیم بادشاہ کسی ظالم کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی کسی ظالم کے گھر میں ہمارا خداوند پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے خداوند نے مقدسہ مریم اور یوسف کو چنا، جن کے بارے میں لکھا تھا وہ ظالم نہیں بلکہ راست باز تھے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہر راست باز کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہر یسوع مسیح راست باز کے دل میں بسا ہوا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، جو حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی خدا یسوع مسیح نہیں آتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند دلوں کو اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ دلوں کو، کیونکہ سب سے زیادہ ہیلا باز ہمارا دل ہے، اور ہم دل سے ایسے کریں گے، ہم ایسے کئی طرح دعا کریں گے، ہم شو کریں گے کہ ہم بڑی راست بازی کی دعا کریں، لیکن خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، اور وہ خداوند ہی ہمیں ان کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہیرودس بادشاہ کے پاس ان مجوسیوں کا جانا اتفاق کی بات نہیں تھی۔ کیا بات نہیں تھی؟ ایسے وہ شوق سے نہیں کہ وہ بادشاہ کا درشن کرنے کے لیے چلے گئے، ان کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب میری بات کو تھوڑی منٹ کے لیے غور سے سننا۔ یہ کوئی شوقیہ طور پر یا اتفاقیہ طور پر خداوند یہ ہیرودس بادشاہ سے ملنے کے لیے نہیں گئے، نہ اس کے گھر میں گئے ہیں، بلکہ خداوند کے پلان کے مطابق خداوند نے چاہا کہ ہیرودس بادشاہ کو بھی یہ خوشخبری سنائے، کیونکہ یوسف اور مریم بہت غریب تھے، ان کے پاس نہ اتنے وسائل تھے، نہ اتنی طاقت تھی کہ وہ یہودیہ کے علاقے میں یہ خبر پھیلا سکے۔ ہیرودس بادشاہ کو پتہ چلا، اس کے درباریوں کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، مجوسیوں نے ان کو بتا دیا۔ اب یہ خبر پھیلتے پھیلتی پورے یہودیوں میں پھیل گئی کہ ایک بادشاہ یہاں پیدا ہو چکا ہے۔ مجوسیوں نے آ کر بادشاہ کو بتایا، اس کے درباریوں کو بتایا، اور اس طرح یہ خبر پورے یہودیہ میں پھیل گئی۔ مجوسیوں کو ہیرودس بادشاہ کے پاس خداوند نے جب بھیجا تو کہتے ہیں کہ تو جو اپنے آپ کو یہودیوں کو بادشاہ کہلاتا ہے، تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہودیوں کو بادشاہ مجھے لقب ملا ہے، لیکن تو اصلی یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے۔ جو اصلی یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ کہیں اور ہے، لہذا ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو ملک در ملک خبر دیتے دیتے یہودیہ کے علاقے میں بادشاہ کو بھی انہوں نے خبر دے دی کہ ایک بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا ستارہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اب ہم اگر ادھر نہیں ہیں تو ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہے۔ ہم خداوند کو تلاش ڈھونڈیں، اگر ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ جائیں، خداوند کہے خداوند میں مجھے تیری تلاش، میں تجھے پانا چاہتا ہوں۔ مجوسی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ بادشاہ نہیں ہے جس کا ہم نے ستارہ دیکھا ہے، تو ہم اسی ستارے کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ رکے نہیں، بادشاہ نے بتا دیا کہ وہ بادشاہ یہاں پیدا نہیں ہوا، میرے علاقے میں کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ رکے نہیں، بلکہ اصلی یہودی بادشاہ کے بارے میں کی تلاش میں وہ آگے چل پڑے۔ عزیزوں، وہ اس کے جانے کا یہ مقصد تھا ان کا مجوسیوں کا ہیرودس کے پاس پہنچنا، کہ یہاں اس محل میں بھی یہ خبر پہنچا دی جائے، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں جانے ایک عام بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے اسے اپوائنٹمنٹ لی جاتی تھی یا کیا کیا جاتا تھا، اس کو بڑا خاص رسم و رواج تھے، بڑے طریقہ کار تھے جن کو پورا کیا جاتا تھا۔ لیکن جو یہ مجوسی چونکہ جب آئے تھے اپنے بڑے شاہانہ انداز میں آئے ہیں، بڑے گفٹ ان کے پاس تھے، اونٹوں کی قطاروں پہ سامان لگے ہوئے تھے، یہ آئے ہیں، اسی لیے بادشاہ نے جلد ان کو بلایا کہ آؤ بھائی آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پور میں ایک ستارہ دیکھا، بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس وقت بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ چوتھی آیت میں ساتھ نکالیں گے، اس ایسی چیپٹر کو پورے رکھیں تو میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، تو کسی بھی بہت سے پوائنٹ ہیں جو آپ نے بتانے ہیں۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہیں